کہ سورج گرہن اقتدار منتقل ہونے سمیت عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ کراچی کی ساحل پر انہوں نے اپنے ذہنی بیمار بچوں کو اس طرح ریت میں دبایا کہ صرف ان کا سر باہر رہا۔ ان افراد کا یہ ماننا تھا کہ اس طرح کرنے سے بچوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ، میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، 2022 کا دوسرا سورج گرہن 25 اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنے میں آیا۔ پہلا سورج گرہن مئی میں نظر آیا تھا اور آج اگر ہم بات کریں جزوی سورج گرہن کا نظارہ یورپ، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے مختلف حصوں میں لوگوں کی جانب سے کیا گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سورج گرہن ہوتا کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا توہمات ہیں، وہ اس ویلاگ کے اندر آپ تک پہنچائیں گے۔ خیال رہے کہ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ جزوی سورج گرہن میں چاند سورج کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ اس کے کچھ حصے کو ڈھانپ لیتا ہے اور زیادہ تر گرہن جزوی ہی ہوتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سورج گرہن سے مراد چاند کا گردش کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچ جانا ہے جہاں وہ بالکل زمین اور سورج کے درمیان آ جائے، جس کے نتیجے میں زمین تک سورج کی روشنی کی ترسیل جزوی یا مکمل طور پر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے۔ ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس گرہن کے دوران سورج کو براہ راست کبھی مت دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بینائی کو مستقل نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ سن گلاسز سے بھی گرہن کو دیکھنے سے بینائی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور گرہن کو دیکھنے کے لیے خصوصی فلٹرز ہوتے ہیں جن کے بغیر اسے دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:58 سے شروع ہوا، جبکہ 4 بجے یہ عروج پر پہنچنے کے بعد شام 6:02 پر اس کا اختتام ہو گیا۔ رواں سال کا یہ دوسرا اور آخری سورج گرہن تھا جو 25 اکتوبر کو ہوا۔ رواں سال کے پہلے سورج گرہن کا جو مشاہدہ تھا وہ پاکستان میں نہیں کیا جا سکا تھا جو اس سال ہوا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف جو شہر ہیں پاکستان کے، اس میں سورج گرہن کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو سورج گرہن کا آغاز ہوا، اسلام آباد میں سورج گرہن کا آغاز 3:43 پر ہوا، 4:50 پر عروج پر تھا اور 5:22 پر یہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اسی طرح لاہور میں 3:49 پر آغاز ہوا اور 4:54 پر عروج اور 5:20 پر یہ اختتام پر پہنچا، اور کراچی میں 3:57 پر اس کا آغاز ہوا، 5:01 پر عروج پر پہنچا اور 5:56 پر یہ اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کہ سورج گرہن سے جو وابستہ دلچسپ قسم کی معلومات ہیں، دلچسپ قسم کے واقعات ہیں اور توہمات ہیں، وہ کیا ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سورج گرہن جو ہے وہ فلکیاتی اعتبار سے گردش اجرام فلکی کے دوران رونما ہونے والا معمول کا واقعہ ہے۔ اگر ہم مذہبی اعتبار سے بات کریں تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے اور یہ سب جو ہے وہ ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تاہم اس سے کئی توہمات وابستہ کی جا چکی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن اقتدار منتقل ہونے سمیت عالمی سیاست میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ جو ہے حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں اس حوالے سے کہ 1999 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت بھی سورج گرہن لگا تھا، اور سورج گرہن لگنے کے 2 ماہ کے عرصے میں ہی اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب نے 12 اکتوبر 1999 کو۔ اور آج بھی اگر بات کی جائے، اگر توہمات کی بات کی جائے، تو آج ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب حکومت میں ہیں، اور آج 25 اکتوبر کو جب یہ سورج گرہن لگا ہے تو اس کے بعد ان کی حکومت کے لیے بھی خطرات کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی حکومت ڈاماڈول ہے اور وہ بھی 1 سے 2 ماہ کے عرصے کے دوران ان کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ توہمات ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر عقائد میں خوف کے خیالات بھی شامل۔ اگر قدیم چین کے لوگوں کی بات کی جائے، لوگ سورج گرہن کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر زور سے چیخا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک بڑا سانپ چاند کھا رہا ہے جسے شور کے ذریعے ڈرا کر روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی باہر نکلنا چاہیے، کہ اس کے ساتھ دھار والی اشیاء سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ان توہمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن کے دوران جراثیم آتے ہیں، اس کی شعاؤں سے جراثیم آتے ہیں، اس لیے حاملہ خواتین کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، کھانے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔
ایسے مواقع پر کچھ ممالک میں عام تعطیل کا بھی ناظرین اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 20 سال کے طویل عرصے بعد جب پاکستان میں سورج گرہن نظر آیا اور سورج گرہن کے موقع پر لوگوں کی جانب سے عجیب و غریب افعال بھی دیکھنے میں آئے تھے۔ کراچی کی ساحل پر انہوں نے اپنے ذہنی بیمار بچوں کو اس طرح ریت میں دبایا کہ صرف ان کا سر باہر رہا۔ ان افراد کا یہ ماننا تھا کہ اس طرح کرنے سے بچوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے، تاہم سائنسی یا مذہبی اعتبار سے اس دعوے کی حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔ مذہب کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں گرہن اور اس سے وابستہ توہمات کی حقیقت کے حوالے سے معروف مذہبی عالم دین، مذہبی اسکالر مفتی منیب الرحمان صاحب نے قرآنی آیات اور واقعات کا حوالہ دے کر بتایا کہ 1400 سال قبل عرب میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ گرہن کا تعلق کسی بڑی شخصیت کی موت و حیات سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو غلط قرار دیا اور یہ کہا کہ سورج اور چاند جو ہے اس کا زندگی یا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تشکیل کردہ نظام کے مظاہر ہیں۔ مفتی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ توہمات مثلا سورج گرہن کے طبی اثرات حاملہ خواتین یا دیگر افراد پر مرتب ہوتے ہیں، یہ غلط ہیں اور دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ان کا مزید یہ بھی کہا انہوں نے کہ ایمان والوں کو اس قسم کی توہمات پر یقین کرنے کے بجائے خود احتسابی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز کسوف ادا کی جاتی ہے ناظرین جب سورج گرہن ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اپنے آنے والے دنوں کی بہتری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ توہمات جو ہیں یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن معاشرے کے اندر یہ پنپ چکی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔